السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بچھڑے کے واقعے کو لے کر آئے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی تو انہیں 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کی رہنمائی کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کچھ ہی دن بعد بنی اسرائیل کا ایک فتنہ پرست اور چالاک شخص سامری، جو خود کو علم والا ظاہر کرتا تھا، اس نے ایک عظیم فتنہ کھڑا کر دیا۔ سامری نے قوم کے سونے کے زیورات اکٹھے کیے جو وہ مصر سے ساتھ لائے تھے، اور ان سے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا۔ نہایت ہی چالاکی سے اس میں ایسا نظام بنایا کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ آواز دیتا، گویا وہ بچڑا زندہ ہو اور بول رہا ہو۔ سامری نے قوم کو گمراہ کرتے ہوئے کہا، یہی تمہارا رب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گئے ہیں۔ وہ قوم جسے اللہ نے فرعون کی غلامی سے نجات دی، سمندر پار کرایا، من و سلوہ عطا کیا، وہی قوم اس بے جان بچڑے کو سجدہ کرنے لگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا، نصیحت کی اور کہا، اے لوگو، تم فتنے میں پڑ گئے ہو۔ یہ تمہارا رب نہیں ہے بلکہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کی بات سنو۔ لیکن قوم نے ہارون علیہ السلام کی نہ سنی، بلکہ دھمکایا کہ اگر زیادہ بولا تو مار دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ قوم بچڑے کو پوج رہی ہے، تو وہ شدید غصے اور غم سے بھر گئے، اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے انہیں گمراہی سے روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عاجزی سے کہا، بھائی، میں نے روکا تھا، لیکن وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ میں نے صبر کیا کہ آپ واپس آئیں تو اصل بات بیان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تب اللہ تعالی سے معافی مانگی اور اپنی قوم پر بھی ناراضگی ظاہر کی۔ پھر انہوں نے سامری کو بلایا اور اس سے سخت سوال کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے عجیب دعویٰ کیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی گئی جو کسی اور کو نہ دکھائی گئی۔ میں نے ایک فرشتے کے قدموں کے نشان سے مٹی لی اور وہ اس بچڑے میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب تو لعنتی ہے، ساری زندگی لوگوں سے الگ رہے گا اور کہے گا، لا مساس، میرے قریب نہ آؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کیا اور پانی میں بہا دیا تاکہ وہ قوم عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کو پوجا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، دنیا میں ذلت دی گئی اور آخرت میں سخت عذاب ہے، سوائے ان کے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اور اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب نبی غیر حاضر ہوں تب ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور وہ قوم جو سچے معجزے دیکھ چکی ہو اگر گمراہ ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی، چاہے کتنی ہی دعوے دار اور عبادت گزار ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے قہر و غضب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بچھڑے کا واقعہ، اور اسی طرح کی قرآنی واقعات اور اسلامی واقعات والی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔